سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحب. جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بہت خوش نصیب. جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں بہت خوش نصیب. جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں بہت خوش نصیب. آج کل ہم ہمارے پرابلمز اور سالو کرانے کے لیے، ہماری ضرورتیں پوری کرانے کے لیے پتہ نہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے دعا کروں گا. ملتزم کو پکڑ، ارے دعا کا مرکز تو تیرے گھر میں ہے. اپنے باپ کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، باپ کو خوش کر. ماں اور یہ بہت تھوڑی تھوڑی چیز پر خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ، تو ذرا سی خدمت پر خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے سب نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں آپ کوتاہی نہ کیجیے. خوش رکھیے ماں باپ کو. ماں باپ کو تحفہ دیجیے، ماں باپ کی ضرورتیں پوری کیجیے، ان کی منشا کو دیکھیے، ان کی مرضی کو دیکھیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور خدمت کیجیے ماں باپ کی. اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں، معذور ہو گئے ہوں، اللہ کسی کو معذور نہ کرے، معذور ہو گئے ہوں تو ان کی خدمت کیجیے، اسے سعادت سمجھیے. اور دل میں یہ خیال مت لائیے کہ اب یہ کب رخصت ہو جائیں گے. نہیں، ایسا سمجھیے کہ جتنی دیر رہیں گے ہمارے پاس اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے. ایسے لوگ دنیا میں بھی بہت اطمینان والی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، اور ان کی آہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ان کی آہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آہوں سے حفاظت فرمائے. ایسا وقت آ جاتا ہے بوڑھوں کے اوپر کہ وہ بیٹھے بیٹھے اکیلے اکیلے ایسا سوچتے ہیں کہ میں اب سب کے لیے بوجھ بن گیا ہوں یا بوجھ بن گئی ہوں، اب تو میرے لیے مر جانا بہتر ہے. میں یہ کام کرنے کے لیے کہوں کہ نہ کہوں، مجھے یہ چاہت ہے کہوں کہ نہ کہوں، مجھے یہ چیز کھانی ہے میں کہوں کہ نہ کہوں. اور جو ڈاٹر ان لوز ہیں، بہویں ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کو آپ کے شوہر سے اگر حقیقی معنی میں محبت ہے، حقیقی معنی میں اگر آپ کو محبت ہے، تو آپ کو ان کے ماں باپ سے ضرور محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے گلی کے کتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. جو بہو اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، اسے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آئی لو یو. اسے آئی لو یو کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر سے محبت ہے اور شوہر کے ماں باپ سے نفرت؟ ہاں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اپنی پرانی جمی ہوئی عادتوں کی وجہ سے بہت ان ریزنیبل ہو جاتے ہیں فادر ان لو اور مدر، یہ الگ بات ہے. لیکن اتنی تو شوہر کو بھی سمجھ ہے نا کہ بھئی ان ریزنیبل ہو گئے ہیں یا نہیں. تو شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. شوہر کیا کرے گا؟ کہاں لے جائے گا ماں باپ کو؟ کہاں لے جائے گا ماں باپ کو؟ کہاں رکھے گا ماں باپ کو؟ اس کا تو ان میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا بار بار خیال آئے گا کہ پتہ نہیں میری ماں، پتہ نہیں میرا. اور کبھی کبھی دو میں سے ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ الگ تھلگ ایک رینٹڈ اکوموڈیشن میں رہتے ہیں، ایک الگ. بیٹے کا دل وہاں ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے گھر بچانے کی خاطر وہ صبر کر جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اور میں نے ایسے کتنے شوہروں کو دیکھا، میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، روزے کی حالت میں کتنے شوہروں کو دیکھا کہ جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری بیوی کا میری ماں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میرے دل سے میری بیوی کی محبت بالکل زیرو ہو گئی ہے، بس اوپر سے بچوں کی خاطر میں زندگی اس کے ساتھ گزار رہا ہوں. بھائی ہوگا ہی نا، ماں باپ سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ اور جب شوہر دیکھتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری ماں کی، ہماری باپ کی اتنی خدمت کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، تو محبت کتنی بڑھے گی؟ شوہر کے دل میں محبت کتنی بڑھے گی؟ اور اسی طرح الٹا بھی ہونا چاہیے. الٹا کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کے ماں باپ ٹھیک ہیں لیکن بیوی کے ماں باپ کو ضرورت ہے بیوی کی، تو آپ کہیں کہ تم جاؤ خدمت کر کے آؤ، کوئی حرج نہیں، گھر کی آپ فکر نہ کرو، جاؤ 2-4 گھنٹے کے بعد آ جانا۔ میں بچوں کو اس لیے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ ہے اس کے بھی ماں باپ ہیں، ون وے ٹریفک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ماں باپ اگر اکیلے تنہا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں ہے یا لڑکا فرما بردار نہیں ہے، یا یہ کہ لڑکے کو بہو خدمت نہیں کرنے دیتی، تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدمت، شوہر کو چاہیے کہ کہے کہ تم جاؤ تمہاری ماں کا خیال رکھو، اور اگر ہو سکے تو ایسا کہنا چاہیے کہ تم اپنی ماں کو ہمارے گھر میں لے آؤ، وہ بیچاری اکیلی معذور وہاں پڑی ہوئی ہے بڑھاپے میں، کہیں ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے، جاؤ تم تمہارے، اس لیے کہ وہ اس کی ماں اور اس کے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے سسرال ہیں والے ہیں، وہ اب ہمارے سسرال ہمارے ماں باپ کی جگہ پر ہے، تو بیوی کو کتنی خوشی ہوگی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کا تعاون کریں اس سلسلے میں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیوی کا بھی خیال رکھے اس سلسلے میں۔ کبھی ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ماں ہے، باپ ہے، وہ بیچاری خدمت کر رہی ہے، معذور ہیں وہ، اب ان کی بھی خدمت کر رہی ہے، بچوں کی بھی خدمت کر رہی ہے، اور شوہر یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ اس مسکینہ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ماں باپ کی خدمت تو میرے ذمہ ہے اور وہ کر رہی ہے، تو چلو میں ذرا ہاتھ بٹاؤں، نہیں، وہ اچھی بیوی ملتی ہے تو پھر اسی کے اوپر سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات۔ شوہر کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنی امی کا خیال رکھو، اب وہ امی کے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی، آتی ہی نہیں ادھر، شوہر کا خیال نہیں رکھتی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ سب کا خیال رکھو۔ یہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم لوگ پریشان ہیں، ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہم پریشان ہیں، گھریلو زندگی میں بھی ہم پریشان ہیں، سوسائٹی میں بھی ہم لوگ پریشان ہیں، اور عالمی سطح پر سیاسی اعتبار سے بھی امت پریشان ہے۔ ان تعلیمات کو اگر ہم اپنائیں، ان تعلیمات کو، بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسى